اور یہ چیز خوش کر دیتی ہے کسان کو. کسان کو یہ چیز، ان کاشتکار کرنے والے کو، کاشت کرنے والے کو، کسان کو یہ چیز خوش کر دیتی ہے کہ اس نے جو محنت کی تھی، بیج بویا تھا، مرحلہ وار وہ بیج اگتا رہا. پہلے ایک باریک کومپل تھا، پھر تھوڑا مضبوط ہوا، پھر مضبوط تنا بن گیا، اور پھر جو مطلوبہ اس سے ہدف تھا، پھل وغیرہ وہ حاصل ہوئے، نتیجہ برآمد ہو گیا. تو کسان خوش ہو گیا، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ جلائے اس کے ساتھ کافروں کو، غصہ دلائے انہیں. کیونکہ کافر، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ پھل پھول نہ سکیں، آگے بڑھ نہ سکیں، ان کا معاملہ رک جائے، ان کو نقصان پہنچے، نقصان میں نقصان ہو ان کو. اس کے لیے تدبیریں بھی کرتے تھے، پلاننگ بھی کرتے تھے. لیکن فصل تیار ہو گئی، تنا مضبوط ہو گیا، پھل حاصل ہو گئے اور باغ بھر گیا، تو یہ چیز کاشتکار کے لیے خوشی کا باعث بن گئی اور کفار کے لیے جلنے کا اور حسد کا اور غیظ و غضب کا باعث بن گئی. امام مالک رحمہ اللہ اس سے استنباط کیا کرتے تھے کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس پر یہ آیت منطبق ہوتی. یہ آیت چونکہ صحابہ کی شان میں، گویا صحابہ کا معاشرہ رفتہ رفتہ آگے بڑھا. دین اسلام، دعوت اسلام بڑی دھیمی ہوتی ہے. چنانچہ کھیتی کا آغاز ایک باریک سے کومپل سے ہوا، اور بڑی وہ اور پھلی پھولی، حتیٰ کہ تنا بن گئی، اپنے قدموں پر قائم ہو گئی، مطلوبہ ثمرات حاصل ہو گئے. اور یہ ساری مثال صحابہ کے معاشرے کی. آغاز ان کا ایک کومپل سے تھا، کمزوری سے. عمر بن عباسہ نے جیسے کہ مسند احمد کی حدیث سے پوچھا نبی علیہ السلام سے، من اتبعک علی ھذا الامر، اب تک کتنے لوگوں نے آپ کی اتباع کی؟ فرمایا کہ عبد و حر، دو بندوں نے، ایک آزاد اور ایک غلام. آزاد ابو بکر اور غلام بلال حبشی. یہ آغاز ہے اسلام. ان الاسلام بدا غریبا، اسلام کا آغاز غربت سے، اجنبیت سے ہوا. اپنی قوم نے نہیں مانا، اپنے چچاؤں نے نہیں مانا، توحید کی دعوت کا انکار کیا. مگر نبی لگے رہے، دعوت دیتے رہے. ان کا یہ سارا معاملہ ایک کھیتی کی مانند، بیج بوتے رہے، اور جس طرح بیج آہستہ آہستہ اگتا ہے، کومپل اور پھر تھوڑا موٹا ہونا اور پھر مضبوط تنا بن جانا، اس طرح نبی کی دعوت بھی ثمرآور ثابت ہوئی. پہلے ضعف تھا، تعداد کم تھی، آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، پھلتی گئی، پھولتی گئی، حتیٰ کہ باغ بھر گیا اور کاشتکار خوش ہو گیا. اگر پورے باغ میں ایک ہی پودا لگے تو یہ کاشتکار خوش ہوگا؟ نہیں. باغ پھلا پھولا نظر آئے، ہرا بھرا نظر آئے، ہر بیج اگا اور خوب جو ہے وہ رونق ہوئی اور پھل برآمد ہوئے، کھیتیاں حاصل ہوئیں، تبھی تو کسان خوش ہوگا. تو یہ کہنا کہ ایک یا دو صحابہ نعوذ باللہ باقی سارے مرتد ہو گئے، یہ خوشی کی بات تو نہ ہوئی. کاشتکار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھیتی کیا ہے؟ یہ سارے صحابہ کی. اتنا عظیم کاشتکار، اور اس کی محنت سے ایک تو بندے اسلام لائیں، بس نہیں. خوشی کی بات، اللہ خوشی کی بات کر رہا ہے. کاشتکار کی خوشی ایک پودے دو پودے سے نہیں ہوتی، پورا باغ ہرا بھرا ہو گیا، ہر بیج پھلا پھولا اور کاشتکار خوش ہو گیا. اور یہ بات کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث بنی. معنی یہ کہ جس دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کو اس آیت کریمہ نے کافر قرار دیا. کفر ہے، یہ بغض رکھنا کفر ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جلائے اور غصے میں ڈال دے ان کے ذریعے کفار کو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان میں سے،
مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم جماعت سے وعدہ فرما لیا گناہوں کی بخشش کا اور اجر عظیم کا۔